زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہم آپ کے لیے 250 سالہ انسان کے حوالے سے سلسلہ دروس جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. رہبر معظم آیت اللہ عظمت سید علی خامنہئی کی مارکۃ الآراء کتاب کے جو ان کی تقاریر کا جو ہے مجموعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیاسی اور اجتماعی مشترکہ جد و جہد کے حوالے سے اس کتاب کے آج ہم چوتھے باب کو جو ہے وہ شروع کریں گے. اور یہ باب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر مشتمل ہے، جو بہت ہی اہم اور گہرے مطالب کا حامل ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عموماً وہ مطالب جو ہمیں ان کے حوالے سے سننے کو نہیں ملتے، اور زندگی کے وہ پہلو کہ جو معمولاً پوشیدہ رہ گئے ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے، ان پوشیدہ پہلوؤں کو رہبر معظم نے جو ہے اجاگر کیا ہے. کہ جیسے کہ اس کتاب کا مرکزی خیال، جیسے کہ پچھلی قسطوں میں عرض ہوا کہ ائمہ علیہ السلام کا جو بنیادی ترین زندگی کا پوشیدہ پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے. رہبر معظم اس باب کے شروع میں کچھ اس طرح بی بی سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو متعارف کرواتے ہیں کہ آپ کا فیضان جو ہے، آپ کا جو فیض ہے وہ اس دنیا سے بڑھ کر ہے. آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا فیض اور آپ کا جو ہے برکت جو ہے صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ سارے عوالم جو ہے آپ ساری کائنات کے عوالم جو ہے آپ کی جو ہے شخصیت سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے فیوزیات سے جو ہے وہ بہرہ مند ہو رہے ہیں، آپ کی برکات سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. تو آپ کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے کہ جو اس دنیا کے اندر محدود نہیں کی جا سکتی، بلکہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جب آپ محراب عبادت میں جو ہے قیام کرتی ہیں تو آپ کا نور عرش خدا پر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور آسمانوں پر جو ہے وہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور فرشتے اس نور کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور خدا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا نور ہے. کہ تو خدا بند متعال جواب دیتا ہے کہ یہ میری کنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے، وہ اور ابھی عبادت انجام دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ نور آسمانوں پر منعکس ہو رہا ہے. اسی طرح پوری انسانیت رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی احسان مند ہے. صرف خاص زمانے کے لوگ نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، بلکہ پوری کی پوری بشریت اور انسانیت جو ہے آپ کی جو ہے وہ مرہون منت ہے. آپ کی جس طرح احسان مند ہے، جس طرح قرآن کریم کی بشریت احسان مند ہے، جناب رسول خدا کی جو ہے وہ بشریت احسان مند ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ بشریت احسان مند ہے. اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی بشریت جو ہے وہ احسان مند ہے. وہ شخصیت کے وہ پہلو، وہ انسانی اقدار کے وہ پہلو جو آپ نے اپنی شخصیت کے اندر جلوہ گر کیے، اس نے انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے آپ کا احسان مند جو ہے وہ احسان مند بنا دیے. اسی طرح رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کو سمجھا گیا ہے وہ ان کی معرفت کے بہت ہی کم حصہ ہے کہ جو بشریت کو نصیب ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ان کا نور اور ان کی معرفت کے مراحل جو ہے وہ ابھی زمانے طے کریں گے. ان شخصیت کی معرفت کے مراحل اتنے عظیم ہیں کہ ابھی تک بشریت ان کے بہت کم حصے کی معرفت کو حاصل کر سکی ہے. مقدمتاً رہبر معظم ان مطالب کو بیان کرتے ہوئے آپ کچھ فضائل بیان کرتے ہیں. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے تفسیر سورہ کوثر ہے کہ جس میں ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے اے رسول تجھے خیر کثیر جو ہے وہ عنایت فرمایا. یہ رہبر معظم یہاں فرماتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ وہ خیر ہے، وہ کثرت ہے، وہ خیر کی وہ کثرت ہے
کہ جس کے ذریعے سے انسانیت جو ہے وہ بہرمند ہو رہی ہے، اور دین جو خیرات کا مجموعہ ہے، اگر کسی وسیلے سے وہ انسانیت کو خیرات پہنچا رہا ہے تو وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جس میں ہر طرح کا کمال ہم پاتے ہیں۔ ہم مختصر زندگی میں ان کی 18 سالہ زندگی، جو مختصر زندگی، بے پناہ فضائل ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کی زبان کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں آپ کی توصیف میں۔ آپ ایک فضائل کا اوقیانوس ہے، مقامات اور فضائل اور کمالات کا آپ جو ہے اوقیانوس ہے کہ جس کے اندر انسان اگر تیرتا جائے تو اس کی تہوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، انسان کے لیے ناممکن ہے اس کی تہوں تک پہنچنا یا اس کا احاطہ کرنا۔ اسی لیے آپ کی جو مختصر زندگی ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو ہے لوح عمل ہے۔ سب سے پہلے زیارت کے آپ کے وہ جملے نقل ہوئے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ یا ممتحنہ امتحانہ کے اللہ ہو، کہ آپ کو خطاب کیا گیا ممتحنہ کے نام سے کہ جس کا خدا نے امتحان کیا ہو، یا جو امتحان شدہ ہو، جس کا امتحان لے لیا گیا ہو اور وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو گئی ہو۔ یا ممتحنہ تو امتحانہ کے اللہ ہو قبل ان یخلقک، کہ وہ امتحان شدہ کہ جس کا امتحان خدا نے اس وقت لے لیا تھا کہ جب وہ خلق نہیں ہوئی تھی، قبل ان یخلقک، اور فوجدک لما امتحانک بھی صابرا، اور جو امتحان آپ سے لیا گیا آپ اس پر صابرہ جو ہے وہ صابرہ کے طور سے سامنے، یعنی آپ نے اس امتحان کو کامیابی سے صبر کے ساتھ جو ہے وہ طے کیا اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جائے۔ یعنی رہبر معظم یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو زیارت کے جملے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ اپنی خلقت سے پہلے جو ہے امتحان ان کا لیا گیا، ان کی فطرت کا، ان کے اس خمیر کا، جس خمیر سے ان کو خلق کیا جا رہا تھا، ان کا امتحان لیا گیا، اور خداوند متعال نے دیکھا کہ ان کے اندر، اس خمیر کے اندر، اس فطرت کے اندر، اس نفس کے اندر وہ ظرفیت ہے کہ اس کو خیر کثیر بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو انسانیت تک خیر کثیر پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ بہت سارے شخصیات کا جو ہے وہ خمیر اور ان کی فطرت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اعلیٰ نسب کے حامل ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ کے حامل ہوتے ہیں، اور پاکیزہ خاندان اور نسب اور صلب کے حامل ہوتے ہیں، لیکن وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ کمال ہے، اور ان کو یہ جو کمال دیا گیا، نعمت جو دی گئی ہے، وہ ایسے ہی نہیں دی گئی، باقاعدہ انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ خدا کے ہاں کوئی بھی چیز بغیر کسی پیمانے کے نہیں ہے، انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اس مقام کو کیسے حاصل کیا ہے؟ انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا ہے اپنی جد و جہد سے، اپنی عبادت اور بندگی سے، اپنے زہد اور تقوی سے۔ بچپن سے لے کر عمر کے آخری تک ہمیشہ آپ کی زندگی آخرت کی فکر کرتے گزری، یہاں تک کہ جب آپ کی ازدواج کا پہلی جو ہے وہ شب آئی تو آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا یہ اچھا نہ ہو کہ آج ہم قبر کی پہلی رات کی یاد تازہ کریں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اسی طرح آپ کو ہمیشہ ام ابیہ کا لقب دیا گیا، یعنی وہ بچی جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی یہ جو لقب آپ کو دیے گئے، یہ کیوں دیے گئے؟ آپ کی خدمت کے نتیجے میں، آپ کے ایثار و قربانی کے نتیجے میں، آپ کی فداکاری کے نتیجے میں، آپ کی مجاہدت کے نتیجے میں۔ یہ وہ کمالات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ خیر کثیر، آپ کو کوثر جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا، آپ کو جو ہے وہ ممتحنہ کا لقب دیا گیا کہ جس کا خدا نے اس کی خلقت سے پہلے امتحان لے لیا تھا اور وہ اس امتحان میں جو ہے کامیاب قرار پائی تھی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن میں ایک ساتھ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب جیسی شخصیات سے کا جو ہے وہ غم دیکھتے ہیں، اور وہ شخصیات جو ہے رسول خدا سے جدا ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن قرار پایا۔ یہ رسول اللہ کے غم کی کیفیت تھی، گویا ان کے دو محکم ستون ان سے جو ہے وہ چھین لیے گئے تھے۔ تو یہاں پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تھی جو ان کی تسلی خاطر بنی، جو ان کا سہارا بنی، اور جنہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ نے ان دونوں سرپرستوں کی رسول کی
کی کمی پوری کی، جب ہی آپ کو ام ابیہ کا لقب دیا گیا، اور آپ کے یہ جو مجاہدت تھی یہی کافی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ خاص مقام عنایت ہو رسول خدا کی طرف سے، مسلمانوں کے درمیان وہ خاص مقام عنایت ہو کہ جس کے حوالے سے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی سیاسی اور مجاہدانہ اور اجتماعی زندگی کی طرف۔ آپ کی زندگی بچپن سے ہی مجاہدت اور فداکاری میں گزری۔ 6-7 سال کی تھیں کہ شیب ابی طالب آپ کو جانا پڑا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگ جوق در جوق آپ کی دین کی طرف گرویدہ ہو رہے تھے۔ مکہ کے مشرکین اور قبائل کے سرداروں نے دیکھا کہ اگر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بندوبست، ان کے کچھ محدودیتیں نہ لگائی جائیں، کچھ ان کا بندوبست نہ کیا جائے تو ان کی بساط جو ہے بہت جلد لپٹ جائے گی، بہت جلد اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہ کیا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارد گرد کے جو افراد تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کے سمیت آپ کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا گیا، اور مکہ سے باہر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک جگہ موجود تھی جو ایک پہاڑی درہ تھا، اور اس پہاڑی درے کو شیب ابی طالب کا نام جو ہے وہ دیا گیا تاریخ میں۔ وہاں جا کر آپ لوگوں نے 3 سال کاٹے در بدری کے، اور شدید بھوک اور پیاس اور ہر لحاظ سے مشکلات برداشت کی، شدید گرمی، شدید سردی اس بیابان اور صحرا میں آپ لوگوں نے گزاری۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اس وقت ایک بچی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس 3 سال میں بڑوں کی یہ حالت تھی کہ شدت بھوک اور پیاس سے وہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے تھے، تو اس بچی کے اوپر اس دور میں کیا گزر رہی ہوگی، اور اس نے کیا ایثار اور قربانی جو ہے وہاں دکھائی ہوگی کہ پھر بھی ام ابیہ کا لقب اس بچی کو، اس چھوٹی سی بچی کو دیا گیا۔ ظاہری طور سے تو چھوٹی سی بچی ہے، لیکن حقیقت میں ایک بہت عظیم نور اور ایک بہت بلند مرتبہ کمال اور بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت اور حقیقت کا نام تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک خاص روحانی مقام کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، کہ وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن جن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ وحی خدا کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اس کے اعمال و کردار سب وحی الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ ہستی، وہ اس کائنات کی مقصود، وہ کائنات کا جو پورے کائنات کی جو ہے وہ مقصود کائنات ہے، وہ رسول خدا اپنی اس بیٹی کے لیے جھک کر ہاتھ چومتے ہیں۔ اور تاریخ میں ہے کہ جب بھی یہ رسول خدا کے سامنے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص مقام تھا، وہ خاص جو ہے فضائل ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے، جو ان کے خاص روحانی مقام کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ ورنہ رسول خدا کا یہ برتاؤ کسی اور کے حوالے سے تاریخ میں کبھی موجود نہیں ہے کہ ہمیشہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے سامنے آتی تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے اور ان کی خوشبو سونگھتے اور کہتے کہ مجھے اپنی اس بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایک عظیم روحانی مقام ہے کہ جس کو ابھی انسانیت اور بشریت سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہ کتاب بھی اس مقام اور اس مرتبے یا اس مطالب کی ابھی حامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی جد و جہد کے حوالے سے لکھی جانی کتاب ہے۔ اس حوالے سے اس پر زیادہ مطالب یہاں پیش نہیں کیے جا سکتے، لیکن علماء اسلام نے اور عرفاء نے اور حکماء نے بی بی زہرا سلام اللہ کے بے تحاشا مناقب اور فضائل بیان کیے کہ جس کے لیے معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص معرفت کی ضرورت ہے۔ یہاں سے رہبر معظم آپ کے روحانی مقام کے حوالے سے کچھ اہم مطالب یہاں پر خلاصے کے طور سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو روحانی مقام تھا وہ آپ کے جہادی، اجتماعی اور سیاسی جو آپ کی شخصیت ہے اس سے بلند تر تھا۔ آپ کی شخصیت میں بہت سارے پہلو تھے کمالات کے، آپ نے ہر میدان کے اندر کمالات دکھائے، لیکن جو روحانی کمال تھا وہ سارے آپ کے کمالات کے اوپر حاوی تھا، ہر لحاظ سے جو ہے وہ بلند تھا۔ اور اس کو کس بات کا نتیجہ تھا؟ وہ نتیجہ تھا آپ کی عبادت اور بندگی کا، آپ کی زہد اور تقوی کا۔ اسی طرح آپ کا جو روحانی مقام تھا وہ امیر المومنین کے ہم پلہ تھا،
کم نہیں تھا، جب آپ کو رشتہ ازدواج میں جب منسلک کیا گیا تو امیر المومنین کی جو خوشی کا مقام تھا وہ دیکھنے سے لائق تھا۔ اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی رشتہ ازدواج منسلک کرتے وقت جو نصیحتیں امیر المومنین کو فرمائی آپ کے مطابق، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ کیا حقیقت تھی، یہ شخصیت، یہ کیا اس شخصیت کی اوج معرفت تھی کہ امیر المومنین جیسی شخصیت کی، جو امیر المومنین ہے، جو مومنین کا سردار ہے، ان کو رسول خدا ایسی نصیحتیں فرما رہے ہیں آپ کے متعلق۔ اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو محدثہ کا لقب دیا گیا، یعنی ایک عجیب و غریب مقام ہے کہ محدثہ یعنی وہ کہ جس سے فرشتے ہم کلام ہو، یعنی آپ وہ واحد ہستی ہیں عالم اسلام کے اندر کہ جو رسول خدا کی رحلت کے بعد فرشتوں کے ہم کلام قرار پائے، جنہوں نے فرشتوں کو سے ہم کلام کیا، فرشتوں سے مخاطب ہو کر ان سے باتیں کی، اور قیامت تک کے وقائع آپ کو فرشتوں کی طرف سے جو ہے وہ بتائے گئے، اور جس کو مصحف فاطمہ نام دیا گیا۔ لہٰذا محدثہ آپ کا نام پڑا، آپ کا لقب دیا گیا، آپ کا نام دیا گیا، اور آپ کی یہ عظیم روحانی مناقب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہ جو آپ کا رہبر معظم یہاں ایک فرما رہے ہیں کہ آپ کے روحانی مقام میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ ساری دنیا کی خواتین کے لیے سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ آپ کا روحانی مقام ساری دنیا کی خواتین کو دعوت دے رہا ہے کہ ساری دنیا کی خواتین کے لیے راستہ کھلا ہے، اگر وہ چاہیں تو اپنی عبادت سے، بندگی سے، زہد اور تقوی سے اس روحانی مقام کو حاصل کر سکتی ہے۔ دنیا میں، کائنات میں خواتین کے لیے بھی معرفت کے ابواب بند نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مکاتب فکر اس بات کے قائل سمجھے جاتے ہیں کہ خواتین کے لیے ابواب معرفت جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، بلکہ خواتین ہمیشہ ناقص العقل ہیں، ناقص الایمان ہیں، بلکہ نہیں، شخصیت زہرا سلام اللہ علیہ خواتین کو کھلی دعوت دے رہی ہیں معرفت کی ترقی کی طرف، معرفت کے روحانی رشد کی طرف۔ اسی طرح آپ نے اس جاہلیت کی سوچ کا قلع کما کیا۔ آج کے زمانے میں بی زہرا سلام اللہ کی شخصیت ماڈرن جاہلیت، ایک قدیمی جاہلیت تھی کہ جس نے عرب کے معاشرے میں خاتون کو عیش و عشرت کا سامان بنا کے پیش کیا تھا، اور آج ماڈرن جاہلیت ہے کہ جو آج کا معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ، وہ بھی خاتون کو مختلف شکلوں میں عیش و عشرت کا سامان اور ڈیکوریشن پیس بنا کر پیش کر رہا ہے، ایک پروڈکٹ بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس نے اس نظریے کو قلع کما کیا ہے، اور یہ نظریہ آپ کی شخصیت کے سامنے برف کی طرح جو ہے پگھل کر جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ شخصیت جو سید زہرا سلام اللہ کی شخصیت، سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جس نے عورت کو وہ اس کا حقیقی مقام دکھایا، عورت کو وہ اس کے حقیقی مقصد خلقت سے روشناس کرایا کہ کس طرح عورت اس کائنات میں ایک گوہر نایاب کی مانند ہے کہ اگر وہ صحیح طرح اپنی حفاظت کرے، صحیح طرح اپنے وظائف کو انجام دے، اور صحیح طرح اپنی ہمہ جہت زندگی کو کمال کی طرف لے کر جائے، تو وہ کس طرح روحانی مقامات حاصل کر سکتی ہے کہ یہاں تک کہ آپ اس منزل پر پہنچی کہ جیسے کہ شروع میں فرمایا کہ آپ کا نور آسمانوں پر جو ہے وہ منعکس ہوتا تھا، آپ کی عبادت کا نور، یہاں تک کہ آپ خواتین کے لیے کامل نمونہ عمل قرار پائیں۔ آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا، یا کائنات کی خواتین کا سردار، آپ کو رسول گرامی کی طرف سے لقب عنایت کیا گیا کہ آپ کا علم، آپ کی فداکاری، آپ کی مجاہدت، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کا ماں کے عنوان سے کردار، آپ کا بیوی کے عنوان سے، زوجہ کے عنوان سے کردار، آپ کا بیٹی کے عنوان سے کردار، اور آپ کا ایک معاشرے کے اندر فعال خاتون، ایک سیاسی رہنما کے عنوان سے جو آپ کا کردار تھا، وہ ہر لحاظ سے اوج پر ہے، اور انسانیت چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، وہ آپ کے اس مقام کی طرف دیکھ کر رشک کرتی ہے، اور قیامت تک انسانیت آپ کے اس مقام پر رشک کرتی رہے گی۔ یہ کچھ عرائض تھے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عرائض آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اپنے فیڈ بیک اور کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ اگلی کس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.